السلام علیکم، میں ہوں گلناز گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں گلزارز اکیڈمی۔ آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں امتحانی پرچہ اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم۔ بہت سے بچے کنفیوز ہیں اور میں نے سوچا کہ بچوں کی ہیلپ کے لیے یہ ویڈیو بنا دوں تاکہ بچے مینٹلی طور پہ اس کے لیے ریڈی رہیں۔ کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ 9th کلاس میں سے ہی پیپر آئے گا یا 10th کلاس کی الگ سے بک ہے۔ تو جی ہاں اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی الگ سے بک ہے اور 9th کلاس کی الگ سے بک ہے۔ 9th اور 10th کلاس کے چیپٹرز کے نیم سیم ہی ہیں لیکن ان کے ٹاپکس ڈیفرنٹ ہیں۔ تو آپ نے 9th اور 10th کلاس دونوں کو ہی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک کتاب کو پڑھنا ہے اور دونوں کا پیپر دینا ہے، بلکہ دونوں کو ہی پڑھنا ہے۔ یہ جو پیئرنگ سکیم آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس کے مطابق آپ کے MCQs کل 20 نمبر کے آئیں گے، جن میں سے 10 نمبر کے 9th کلاس کے سبجیکٹ میں سے ہوں گے اور 10 نمبر کے 10th کلاس کے سبجیکٹ میں سے ہوں گے، اسلامیات لازمی کے۔ اور اس کے ساتھ حصہ دوئم ہوگا جس کے مختصر سوالات ہوں گے اور یہ 40 نمبر کے ہوں گے مختصر سوالات۔ اور جس طرح ان کی ڈویژن کی گئی ہے، یہ کچھ 9th میں سے آئیں گے اور کچھ 10th میں سے آئیں گے۔ آپ نے صرف چیپٹر کے نیم پہ نہیں رہنا بلکہ ان کے ٹاپکس کو بھی اچھی طرح غور سے دیکھنا ہے۔ یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ بکس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں حصہ سوئم کی۔ تو حصہ سوئم میں ترجمہ احادیث مبارکہ کا 10 نمبر کا آئے گا، جن میں 5 نمبر کی احادیث ہوں گی اور کچھ 9th کلاس میں سے ہوں گی، کچھ 10th کلاس میں سے۔ کچھ کیا مطلب؟ ایک 9th کلاس میں سے اور ایک 10th کلاس میں سے۔ اسی طرح جو مختصر نوٹ آئے گا کسی شخصیت کے اوپر، وہ بھی 9th کلاس میں سے بھی آئے گا اور 10th کلاس میں سے بھی آئے گا۔ اسی طرح تفصیلی سوالات بھی 20 نمبر کے ہوں گے، وہ بھی 9th اور 10th دونوں میں سے آئیں گے۔ حصہ اول میں جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں یعنی کہ MCQs ہیں، وہ پہلے چیپٹر میں چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں میں سے 2 آئیں گے، جبکہ چوتھے چیپٹر سے 4 آئیں گے، دوسرے چیپٹر سے 4 آئیں گے اور سوم چیپٹر سے جو ہیں وہ 6 سوالات آئیں گے مروزی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کویسچن نمبر 2 ہوگا جو اس میں پہلے اور دوسرے چیپٹر 9th اور 10th کے پہلے اور دوسرے چیپٹر دونوں کو ملا کے یہ ٹوٹل 4 بنے چیپٹر آپ کے، 2 9th کے اور 2 10th کے۔ ان میں سے 9 سوالات آئیں گے جن میں سے آپ نے 6 کے جوابات دینے ہوں گے اور ہر باب سے کم از کم 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ مطلب کہ اگر آپ کا پہلا چیپٹر ہے تو اس میں سے 3 پوچھے جائیں گے، تو وہ 3 9th اور 10th دونوں میں سے ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح اسماء الحسنہ کا جو ایک کویسچن ہے وہ لازمی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور سوال نمبر جو 3 ہے یہ بھی مختصر سوالات ہوں گے، لیکن اس کا چیپٹر نمبر 3 اور 4 ہوگا اور یہ بھی 9 آئیں گے، ان میں سے 6 کرنے ہوں گے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ 16 نمبر کا ہوگا، اس میں آپ سے 12 سوالات پوچھے جائیں گے جن میں سے آپ نے 8 کے جوابات دینے ہیں اور اس کے سوالات کے جو جوابات ہیں، سوالات جو ہیں وہ آپ کے چیپٹر نمبر 5 6 اور 7 سے پوچھے جائیں گے، 9th اور 10th دونوں میں سے۔ اور حصہ سوئم جو ہے اس میں آپ کے احادیث کے بارے میں پوچھا جائے گا اور احادیث جو ہیں وہ 20 ہیں، 9th اور 10th دونوں کی ملا کے۔ تو آپ سے ایک حدیث جو ہے وہ 9th میں سے پوچھی جائے گی، ایک حدیث 10th میں سے پوچھی جائے گی۔ اور جو چیپٹر کے اندر احادیث والا جو چیپٹر ہے اسی کے اندر سے جو احادیث ہیں وہی پوچھی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کسی دوسرے چیپٹر میں سے یا کوئی بک کے اندر کوئی اور حدیث ہے اس میں سے پوچھا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں سوال نمبر 6 کی، جس میں شخصیات ہیں۔ تو شخصیات میں سے 9th اور 10th دونوں میں سے ہی ان میں ایک اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال۔ ان میں 4 شخصیات کا آپ سے پوچھا جائے گا جن میں آپ نے 2 کے جواب دینے ہوں گے۔ تو جیسے کہ یہ اہل بیت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بک کے اوپر نہیں لکھا ہوا، لیکن جس کے ساتھ امام لکھا ہو تو وہ اہل بیت ہے، یہ آپ نے غور کر لینا ہے۔ تو ایک امام 9th کلاس میں ہے اور ایک 10th کلاس میں، ان دونوں میں سے ایک امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح صحابیات کے بارے میں ایک 9th اور 10th
दोनों में से किसी एक के बारे में आएगा सवाल आपको। इसी तरह उलमा और मुफक्करीन और सूफिया कराम, आपने इनमें से 2 करने हैं, 4 नहीं 2। पूछा आपसे 4 के बारे में जाएगा और आपने इनमें से 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखना है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तफसीली सवालात हैं और इसमें बी ऑप्शन है। इसमें पहले चैप्टर में से और चौथे चैप्टर में से पहली जुज़ होगी, इसी तरह दूसरे चैप्टर में से दूसरी जुज़ होगी, तीसरे चैप्टर में से तीसरी जुज़ होगी और चौथे और पाँचवें चैप्टर में से चौथी जुज़ होगी। तो इसमें भी आपने सिर्फ 2 ही तफसीली सवालात करने हैं, 4 आपके पास आएंगे। और आपने इस बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि छठे और 7वें चैप्टर में से आपको तफसीली सवाल नहीं पूछा जाएगा। और एक बात ये भी याद रखनी है कि मैं आपको जो ट्रिक बताती हूँ कि पहली जुज़ जो है वो पहले और चौथे चैप्टर में से, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, तो आप अगर मिस करना चाहते हैं तो पहला और चौथा चैप्टर दोनों मिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा जुज़ है वो दूसरे चैप्टर में से आएगा, मतलब कि आप दूसरा चैप्टर करेंगे तो आप 1 सवाल कर लेंगे, आप तीसरा चैप्टर करेंगे तो आप 1 सवाल कर लेंगे, इसी तरह आप 5वां चैप्टर करेंगे तो आप तीसरा सवाल भी कर लेंगे। तो अगर आपने एक्स्ट्रा सवाल याद रखना है, अच्छी बात है, याद रखना चाहिए, तो फिर आपको दूसरा, तीसरा और 5वां चैप्टर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट पेपर याद करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरा और तीसरा चैप्टर कर लें, या दूसरा और 5वां कर लें, या तीसरा और 5वां कर लें। तो इस तरह ये आपका पेपर जो है वो कम मेहनत से बहुत अच्छा नंबर लेके आप पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि कोई बंदा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो इस बात से पीछे ना रहे कि उसे इस बात का पता ना चले कि पेपर किस तरह का आएगा। दूसरों की हेल्प करना सदका जारिया है, इस तरह ये आप हेल्प करते रहें। और कमेंट में आप रब्बी ज़िदनी इल्मा लिखें और ख़ुद भी पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन।